بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز ود آنی خان میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں صحت مند اور اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام اور دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا الٹا کر کے ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی آہت آہت کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم پانی پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، چونکہ عرب کے بت پرست ان بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان پر ایک کا ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین و دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور قریب دمشق میں وصال ہوا۔ لوگ تو بناوٹی اور دنیاوی محبتوں میں بڑے ڈرامے کرتے ہیں، بڑے بڑھ چڑھ کے بڑی یقین دہانی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، بلا بلا بلا، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آہت کرتے ہیں نا، ان کی محبت کی مثالیں تو ملتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا جو قرب ہے وہ اللہ پاک کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اپنی محبت زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے،
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی دے، نیکی کی ہدایت دے، اور سب سے زیادہ کوشش یہ کہ ہماری کسی بھی بات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان، فی امان اللہ۔